کا ارادہ لے کر چلا تھا، ان کا تقاضا بھی تھا، تو ارادہ یہ کیا کہ وہاں سے کویت جاؤں، کویت سے پھر کراچی آؤں۔ اس غرض کے لیے جدہ آ گیا کہ وہاں سے ویزا لے کر پھر روانہ ہوں، سیٹ بھی بک کرا لی 2 دن بعد۔ وہاں جب پہنچے سفارت خانے میں تو انہوں نے کہا کہ ویزا ہم اس زمانے میں نہیں دے رہے، اس واسطے کہ وہاں پر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے، خدا جانے کوئی سربراہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ویزے بند کر، اور آپ کو 4 دن انتظار کرنا پڑے گا، 4 دن کے بعد ویزا دے۔ اب 4 دن میرے لیے انتظار کرنا مشکل تھا، تو بڑی کوفت ہوئی کہ ارادہ بھی کر لیا، سیٹ بھی بک کرا دی، سب کچھ کر لیا، اور دعا بھی کی یا اللہ یہ ہو جائے، ویزا مل جائے، لیکن نہیں ہوا۔ آخر کار مجبور ہو کر ارادہ ملتوی کر دیا، کراچی آ گیا۔ جب کراچی پہنچا تو جس جہاز سے سیٹ بک کرائی تھی، یہاں پہنچنے کے بعد اس وقت پتا چلا کہ وہ جہاز اغوا ہو گیا، اور وہاں اس کے مسافر جو سخت مشکلات کے شکار ہوئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ہاں مانگ رہے تھے لوگ، اگر تمہیں اس وقت دے دیتے، یہ ویزا بھی دلوا دیتے اور جہاز میں سفر بھی کرا دیتے، تو پھر دیکھتے کیا مصیبت کا شکار ہوتے۔ لیکن ہم نے اپنے فضل و کرم سے جو چاہا تم کو وہ دیا۔ تو اگر دعا ظاہری اعتبار سے قبول نہ ہو تو اس کا فائدہ قبول ہونے سے بعض اوقات کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو اس شر سے بچ گئے، وہ شر مانگ رہے تھے اس سے بچ گئے، دوسرے دعا کرنے کا ثواب اور اجر الگ ملا، اور اس کے خواہش کے پورا نہ ہونے سے جو تکلیف ہوئی اس تکلیف کا اجر الگ ملا۔ اللہ تبارک ہر تکلیف پر اجر ادا فرماتے ہیں۔ تو جب کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی، اس تکلیف پر بھی اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا کا اجر الگ، اس تکلیف کا اجر الگ، اور اس مصیبت سے نجات الگ۔ اتنی بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو کوئی بھی انسان کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو اور کتنا ہی صاحب فہم و دانش کیوں نہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو مانگ رہا ہوں وہ یقیناً میرے لیے خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا خیر ہے کیا شر ہے، اس واسطے وہی عطا فرمانے والے ہیں۔ اگر فرض کرو ظاہری اعتبار سے وہ بات پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ اس سے بہتر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے کبھی یہ گلا شکوہ دل میں نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ صاحب اتنے دن سے مانگ رہے ہیں نہیں ملی، ارے خدا جانے کیا کچھ مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرما دیا، تم نہیں جانتے، حقیقت نہیں سمجھتے۔ ایک بچہ ہے نادان جو کچھ نہیں جانتا، وہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے چاقو دے دو، چھری دے دو، باپ نہیں دیتا، چھری کے بجائے مٹھائی دے دیتا ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھے گا بچہ کہ میں جو مانگ رہا تھا مجھے نہیں دیا، باپ بڑا ظالم ہے اور اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ لیکن حقیقت بیوقوف نہیں جانتا کہ اگر یہ چھری میں جس کو دے دی جاتی اپنا کام تمام کر لیتا۔ اللہ تو باپ نے احسان کیا کہ نہیں دی۔ ایسے ہی جب باپ تو پھر بھی انسان ہے اور بچہ پھر بھی انسان کا بچہ ہے، لیکن ایک مخلوق کا علم، اس کی فہم کہاں، اور مالک الملک والملکوت کا علم کہاں، کوئی نسبت نہیں، ایک متناہی غیر متناہی۔ اس واسطے ایک بندہ جو کچھ مانگتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے لیے بہتر ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک واقعہ سنا۔ واقعہ یقیناً کسی کتاب میں حضرت نے دیکھا ہوگا۔ قصہ یہ لکھا ہے، یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جا رہے تھے تو کوہ طور پر جاتے ہوئے گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، تو وہ آدمی جو تھا وہ بیچارہ کچھ ستم رسیدہ تھا، وہ افلاس کا مارا تھا، پیسے ویسے پاس نہیں تھے، غریب آدمی تھا۔ اس نے جب سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں تو درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ میرے حق میں بھی دعا کر دیجیے گا اور یہ درخواست پیش کر دیجیے گا کہ آپ کا ایک بندہ ہے اس طریقے سے مصیبت زدہ ہے،
اس کی مصیبت دور فرما دیجئے، اس کو بھی کوئی راحت اور آرام اور دولت عطا فرما دیجئے، دولت اس کو بھی دے دیجئے کہ وہ آرام سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے بھائی، جاؤں گا، دعا کر دوں گا، درخواست پیش کر دوں۔ جب اللہ جل جلالہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا کچھ باتیں ہوئی ہوں گی، ان میں یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دیا کہ یا اللہ وہ آپ کا ایک بندہ ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، بیچارہ مصیبت زدہ ہے، ستم رسیدہ ہے، پریشان حال ہے، اس کی پریشانی بھی دور فرما دیجئے، اس کو کوئی نعمتیں دولتیں ایسی عطا فرما دیجئے کہ اس کو آرام اور سکون مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس کو یہ بتاؤ کہ تھوڑی دولت دوں بہت زیادہ دوں، تھوڑی دوں بہت دوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی ہے تو تھوڑی کیوں مانگوں، تو کہا کہ اللہ جب دینا ہی ہے تو تھوڑی کیوں دیں آپ، پھر بہت ہی دیجئے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، بہت دے دیں گے۔ خیر یہ واپس آ گئے۔ جب واپس آنے کے بعد پھر سوچا کہ دیکھا میں نے اس کی درخواست وہاں پر پیش کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا دولت اس کو دی ہوگی، کسی دن اور جا کے دیکھیں تو صحیح۔ جا کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ صاحب فلاں ہے کہ نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہے نہیں، کہ وہ کہاں ہے، کہ جی اس کو تو انتقال ہوئے بھی مدت ہو گئی، مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ وعدہ کیا تھا اللہ نے کہ بہت دولت دوں گا، اور یہ تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کہا کہ اللہ بات سمجھ میں آئی نہیں، آپ نے تو یہ وعدہ فرمایا تھا اور وہ تو موت ہی آ گئی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم سے میں نے پوچھا تھا کہ تھوڑی دولت دوں کہ بہت دوں، تم نے کہا بہت دو، تو بہت دولت تو یہاں دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی، بہت دولت جو ہے اس دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں۔ اس واسطے کتنی بھی دیتا ساری دنیا بھی دیتا تو وہ تھوڑی ہی ہوتی، تو اس لیے اس کو اتنی دولت میں نے دے دی، اور وہ دولت جنت کی دولت ہے، اتنی بڑی دولت دے دی کہ اس کے آگے جنت دنیا کوئی حقیقت رکھتی ہی نہیں، تو اتنی دولت اس کو عطا فرما دی۔ تو خیر واقعہ تو یہی ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دنیا ساری کائنات یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پوری کائنات پوری دنیا مچھر کے پر سے زیادہ بے حقیقت ہے، اور آج یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اس واسطے کہ اسی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں دن رات۔ جس دن یہ آنکھ بند ہوگی تو اس دن پتہ لگے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ تو بھائی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی یہ تکلیف تو پہنچ گئی مگر اس کا اجر بہت ہے، اجر بہت ہے، بعض لوگ اس کو بہلاوے کی باتیں سمجھتے ہیں، جیسے دل بہلانے کی بات ہو رہی ہے کہ صاحب تکلیف تو پہنچ گئی، کہہ رہے ہیں اجر ملے گا۔ وہ در حقیقت تکلیف جو کچھ پہنچتی ہے اس کے اوپر جو کچھ اجر ملتا ہے وہ اس دنیا کے تمام وسعتوں سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ تو اس واسطے جب کبھی انسان کو یہ واقعہ پیش آئے، اور ہر انسان کو پیش آتا ہے کہ اپنی مطلب کی چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی چاہت کی چیز نہیں ملی، تو اس کے اوپر گلا شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کرے، بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ اس کے بجائے یہ دعا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہ جو میری پسند کی چیز مجھے نہیں ملی اس کی جگہ آپ اپنی پسند کی چیز عطا فرمائیں۔ اگر یہ نہیں کرتے یہ دعا نہیں کرتے اور یہ دل میں گلا شکوہ پیدا کرتے ہو، کرتے رہو، کیا گلا شکوہ کرنے سے مل جائے گی؟ حسرت کرنے سے مل جائے گی؟ اور غصہ کرنے سے مل جائے گی؟ وہ تو جو چیز مقدر میں ہے وہی ملے گی، اس سے آگے مل نہیں سکتی۔ چاہے گلا کر لو، چاہے شکوہ کر لو، چاہے ناراض ہو جاؤ، چاہے غصہ کر لو، چاہے جٹاؤ کر لو، قہر درویش بر جانے درویش، اس سے زیادہ تو کچھ ملنی نہیں ہے۔ اب چاہو تو اس نہ ملنے کو اپنے لیے عذاب بنا لو، الیاذ باللہ، کہ نہ ملی اور ساتھ ساتھ گلا شکوہ کیا تو اس کے نتیجے میں عذاب کے مستحق بن گئے، اور چاہو تو اس نہ ملنے کو اپنے لیے لازوال نعمتوں کا ذریعہ بنا لو۔
کہ یا اللہ ملی نہیں تو یقیناً آپ کی حکمت ہوگی اس میں کوئی، اور اے اللہ اس سے بہتر چیز جو آپ کی پسند ہو مجھے عطا فرما دی. تو نہ ملنے کے نتیجے میں لازوال نعمتیں انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں. یہ ایک مومن کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا. اسی واسطے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے اور اس کے اوپر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں. اور اگر خوشی نہیں پہنچتی، کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے. صبر کرنے کے معنی یہی ہے کہ اللہ جو کچھ آپ کا فیصلہ ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں. صبر کرتا ہے تو اس کے اوپر اجر ملتا ہے. تو مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں. العیاذ باللہ یہ جو بے صبری ہوتی ہے یا گلا شکوہ یہ بڑی خطرناک ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا، کبھی کبھی لطیفہ بھی ہونا چاہیے. ایک مشہور ادیب گزرے ہیں عربی زبان کے، جاحظ، بہت مشہور ادیب ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہترین ادیب تھا لیکن بدصورت بےحد تھا، بےحد بدصورت. دیکھ دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنا بدصورت آدمی. ضرب المثل تھا بدصورتی میں، اور جتنا خود بدصورت تھا اتنی بیوی خوبصورت تھی، بہت زیادہ. تو ایک دن کہتے ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی نے شوہر کو دیکھ کر کہا الحمدللہ. تو جاحظ نے پوچھا بیوی سے کہ بھئی الحمدللہ کس بات پہ کہا؟ کہا کہ الحمدللہ میں نے اس بات پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں، تم بھی جنتی میں بھی جنتی. کیسے پتا لگا تم کو کہ دونوں جنتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اس واسطے کہ تمہیں مجھ جیسی بیوی ملی، تم نے شکر کیا، اور مجھے تم جیسا شوہر ملا، میں نے صبر کیا، اور شکر کرنے والا صبر کرنے والے دونوں جنتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو مومن کا کسی حال گھاٹا نہیں، شکر کرے تو بھی جنتی اور صبر کرے تو بھی جنتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومن کے لیے راستہ رکھا ہے. جب اچھی چیز ملے، پسندیدہ چیز ملے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنے کی دعا کرو اور کوشش کرو. اور اگر نہ ملے تو صبر کرو. صبر کرنے کا معنی یہی ہے کہ اللہ فیصلہ آپ کا برحق ہے، آپ ہی کی حکمت برحق ہے، اور اس کے بارے میں اللہ اس کے بدلے میں اپنی پسند کی چیز ہمیں عطا فرما. اللہ. تو ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کیسی جامع دعا ہے اور کیسے علوم اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا. اللہ. آگے حدیث میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکاد یقوم من مجلسہ الا دعا بها الى هؤلاء الدعوات. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے، جب کسی مجلس میں بیٹھتے اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعائیں ضرور کر لیا کرتے تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی مجلس میں یہ دعائیں نہ کی ہوں، تقریباً ہر مجلس میں یہ دعائیں فرما لیا کرتے تھے. کیا دعائیں ہیں؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک.